بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دشمنوں سے حسن سلوک۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا معاملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کو کھانا کھلایا اور خود کھجور کھا کر گزارا کیا۔ جن کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے پہنائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر قید ہو کر آیا تھا۔ یہ بڑا شعلہ بیان مقرر تھا۔ عام مجمع میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے دانت اکھاڑ لیے جائیں تاکہ یہ اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑ دوں گا تو میں نبی ہوں مگر خدا اس کے بدلے میں میرے جسم کا بھی وہ حصہ بگاڑ دے گا۔ بعض پرجوش صحابہ چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں سے جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں، اور جو غریب ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزاد ہو جائے، اور جو یہ بھی نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور ایک خدا کے داعی ہی نہ تھے بلکہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت بھی تھے، جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑا کرنا تھا، بلکہ قیصر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف، برابری و مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ بدر کی جنگ سے قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا، مگر مکے کے اکثر سردار مارے گئے۔ ان کی جگہ اب سب کا سردار ابو سفیان بنا۔ اس فتح سے منافقوں کے دل بھی دھڑک گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہودی بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ جلد ہی یہ نئی طاقت ہمارا سر نہ کچل ڈالے۔ بدر کا انتقام۔ بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے لڑی گئی تھی۔ اب قریش کو اپنے 70 سرداروں کے خون کے بدلے کا خیال ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑے جا رہے تھے، سازشیں کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ ابو سفیان نے، جو اب مکے کا رئیس تھا، قسم کھائی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لے دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینے کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 70 سپاہیوں کو لے کر مدینے کے آس پاس گیا اور یہودیوں کے سرداروں سے بات چیت کی۔ یہودیوں نے اس کو مدینے پر حملہ کرنے کے راز بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیروں پر آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، مگر وہ نکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ سویق، ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں ستو تھا جس کو وہ گھبراہٹ میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک خیال آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا جائے۔ یہ نکاح بھی رسم و رواج کی ایک بہت بڑی اصلاح و تربیت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ذی الحجہ 2 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چہیتی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں زیادہ ان سے محبت تھی اور وہ بھی اپنے پیارے والد سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ نیکی اور پاکیزگی میں اپنے آپ مثال تھی۔ ان کی شادی کے لیے پیغام آنے لگے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ ان کے لیے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پلے بڑے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے دریافت کیا تو وہ چپ رہی، یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کیا ہے؟ وہ بولے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ زیرہ کیا ہوئی جو بدر میں ملی تھی؟ عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بس ہے۔ آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ یہ زیرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر تعجب ہوگا کہ وہ صرف 125 درہم کی تھی۔ زیرہ کے سوا بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی، ایک بھیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دلہے نے دلہن کو پیش کیا۔ ایک صحابی نے اپنا ایک خالی مکان دلہا دلہن کے رہنے کے لیے پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو شادی کے موقع پر جو تحفہ دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ دلہا دلہن جب نئے گھر میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، پھر دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا۔ اللہ اکبر، کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔ مسلمانوں کی خوشی کے موقع کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ روزہ نماز کے بعد سن 2 ہجری میں روزے کی دوسری عبادت فرض ہوئی اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس میں خدا کا پیغام اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اترا تھا۔ عید، ہر شریعت نے اپنے لیے عید کا کوئی نہ کوئی دن اپنی خوشی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام نے خوشی کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو عید کا دن مقرر کیا۔ اس میں عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر واجب کیا گیا تاکہ اس خوشی کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ایک میدان میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں صدقۃ الفطر کی خوبیاں بیان فرمائی۔ یہ عید کی نماز مسلمانوں کی معاشرتی برابری اور مذہبی خوشیوں کا سالانہ اظہار ہے۔ احد کی لڑائی شوال 3 ہجری۔ کفار مکہ میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھا کر قریش کا جو تجارتی نفع تھا لڑائی میں خرچ کرنے کے لیے منظور کرایا۔ قریش کے گھرانوں کی بیویاں اور ان سب کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے گانوں سے قریش کے سپاہیوں میں شجاعت اور مردانگی کا خون دوڑایا۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور زبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقرر کیا۔ مکے میں تیاریاں ہو رہی تھی مگر ابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اسلام لا چکے تھے ایک تیز چلنے والے آدمی کو مدینہ بھیجا۔ جیسے ہی خبر ملی کہ قریش کی فوج حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو پہرے کے لیے مقرر کیا۔ صبح ہوئی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ اکثروں نے یہ رائے دی کہ عورتوں کو باہر کے قلعے میں بھیج دیا جائے اور مرد شہر میں ہی ٹھہر کر دیواروں کی آڑ میں دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہی رائے دی، لیکن مسلمان نوجوانوں نے جو جوش سے بھرے ہوئے تھے
اس پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے مشورے کو قبول فرمایا اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن یہاں جمع رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا کر 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں سے صرف 10 مسلمانوں کے پاس زرہیں تھی۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کم عمر مسلمان نوجوانوں نے عجیب و غریب جوش دکھائے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ سچ ہے کہ قوم کی زندگی کی آگ نوجوانوں کے ہی جوش عمل کے ایندھن سے چلتی ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑوں کو پیٹ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کریں گے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور سمجھا دیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تو بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کی عورتیں دف بجاتے ہوئے اور بدر کے مقتولوں کا درد بھرا مرثیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر قریش کے لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا طلحہ صف سے نکل کر پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی فوجوں میں گھس گئے اور دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے تھے۔ جبیر کا حبشی غلام وحشی، جس سے ہندہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی زد میں آئے، اس نے حبشیوں کے ایک خاص انداز سے، جس میں اس کو پوری مہارت تھی، ایک چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لپٹ کر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی کہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے مقابلے میں تلواروں سے لڑ رہا تھا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت چاہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ مسلمان بہادروں میں ایمان کا جوش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کافروں کو ہر طرف سے دباتے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے ان کے مال و اسباب کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والی جماعت کے اکثر ساتھیوں نے جو گھاٹی پر پہرا دے رہے تھے اپنی گھاٹی چھوڑ دی۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت روکا، مگر وہ یہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ خالد جو بعد میں اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت مکے کی فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے مسلمانوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ سپاہیوں کی ایک جماعت لے کر گھاٹی سے ہو کر آگے بڑھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان لوٹنے میں مصروف تھے، مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی ہے۔ بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے علمبردار
اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جھلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ اس پر کافروں نے شور مچایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئی۔ کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفوں کی بے ترتیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دشمنوں کا راستہ بالکل صاف تھا۔ صرف 11 جانثار آپ کے ارد گرد تھے، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما مہاجروں میں، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں میں تھے۔ باقی صحابہ کو آپ کی کچھ خبر نہ تھی۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار صحابہ ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی طرف زور دیا۔ کافروں کا ہجوم بڑھتا رہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس ہجوم کو کاٹ دیتی۔ ایک دفعہ کافر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ 7 انصاری صحابہ ایک کے بعد ایک بڑھے اور ایک ایک نے لڑ کر جانیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈھال بن گئے، جو تیر آتی ان کی پیٹھ پر لگتے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے تیر چلاتے رہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو چھپا لیا تھا۔ آپ گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو وہ عرض کرتے، آپ گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حال میں قریش کا ایک بدبخت جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، صحابہ کے دائرے کے توڑ کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو تلوار ماری جو اس کی زرہ میں چبھ کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے ایک پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑ پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے دیوتا کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔